فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. دوسرے مقام پہ فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا تجارت کرتا نظر آتا ہے. یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. کھاتا پیتا ہے، ہنستا روتا ہے، جاگتا سوتا ہے، اولاد اور والدین والا ہے، آنسو اور مسکراہٹوں والا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو بازار میں تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تعویذ بیچتا ہوا نہیں. تجارت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا حصہ ہے. آدم سے محمد عربی تک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فکر دیتا ہوں. کسی نبی کی سیرت میں آپ کو تعویذ فروشی کی بات نہیں ملے گی. یہ انبیاء کی سنت نہیں، اجمی فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے. رب العالمین نے ان بیماروں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اگر روئے زمین پر فرشتوں کی آبادیاں ہوتی، یہاں نوری بستے، تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے معلم اور راہبر بھی نوری بھیجتے. لیکن تم جو انسان ہو، ہم نے تمہیں استاذ اور رہنما بھی انسان عطا کیا. ہم تو موزونیت کو اتنا ملحوظ رکھتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم تو جب کسی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں وہ زبان بھی وہی بولتا ہے جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے، تاکہ دعوت و تبلیغ کے سفر میں نطق و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو ان کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آتی. ہزارہ کے روشن ضمیروں، 2 اور 2 4 کی طرح مسلمہ حقیقت ہے.
کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے، تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے لیکن بے شر تھے۔ اور یہ جو باشر ہیں بول و براز کے مجسمے، قوم کے نذرانوں پر پلے ہوئے 3.5 من کے قومی تبرکات، انہیں بشریت کی عظمت نہ کل سمجھ میں آئی تھی نہ آج سمجھ میں آئی ہے۔ پرانے حلوائی کہتے تھے بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور عصر حاضر کے حلوائی کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہوتا۔ صغرا کبرا ملائیے، سیم ٹیون ہے، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا بعث اللہ بشر الرسولا، اور یہ کہتے ہیں رسول اللہ بشرا۔ انہوں نے کہا تھا بعث اللہ بشر الرسولا، یہ حمزہ استفہامی انکاری ہے۔ بعث اللہ بشر الرسولا، یہ پرانے حلوائیوں نے کہا تھا، نئے حلوائی کہتے رسول اللہ بشرا۔ میدے کے ان بیمار حلوائیوں کو بشریت کی عظمت سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ یہ دسترخوان کی جنس جانتی ہی نہیں کہ بشر کس کو کہتے ہیں۔ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ سمجھے ہیں ہم جیسے بشر ہوتے ہیں، قوم کے نذرانوں پر پلنے والے جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پہ رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔ تیجے، ساتیں، 40ویں، جمعراتیں، 11ویں، کنڈے پر پلنے والی جنس، یہ بیسک مسنگ ہے دوستو، بیسک مسنگ، بنیادی غلط فہمی کہ انہوں نے اپنی ذات کو بشریت کا معیار سمجھ لیا۔ میں کہا کرتا ہوں مولوی صاحب تم جیسے بشر نہیں ہوتے، بشر تو ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں۔ نوریوں سے کہیے ذرا ان کا مقابلہ کریں۔ بشر تو فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، بشر تو عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، بشر تو علی مرتضی جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر، خالد بن ولید، عمرو بن عاص و سعد بن ابی وقاص جیسے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، کہ ہیں تو پیکر خاکی لیکن اتنے بلند پرواز ہیں، اتنی رفعتوں کے حامل ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ یہ سر بسجود ہوں تو دھرتی عقیدت میں ان کا ماتھا چومتی ہے،
یہ راہ حق میں آگے بڑھے، یہ سمندروں کی طرف رخ کرے تو موجیں ان کے لیے راستہ بناتی ہیں، یہ خط لکھے تو دریا اطاعت کرتے ہیں، یہ پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرتی ہیں۔ بشر تو اللہ کا خلیفہ ہے، بشر ان ساری کائنات کے دودھ میں مکھن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے مشن پر جنگلوں کی طرف جائے تو درندے اس کی غلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افریقہ کے جنگلات سے گزر ہوا صحاب رسول کا مقامی آبادی نے خبردار کرتے ہوئے کہا، بڑے آدم خور درندوں کا مسکن ہے یہ جنگلات، بچ کے رہنا۔ مثالی انسان کے تیار کردہ مثالی انسانوں نے جواب دیا، ڈرتے ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے، ہمارے استاد کامل نے تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا خوگر بنایا ہے۔ جب سے دل میں اس کے خوف کی شمع روشن ہوئی ہے، دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی رہی۔ اسی جنگل کے دہانے پر، اسی جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر اصحاب رسول نے حکم دیا جنگلی درندوں کو، ہم نے کچھ دیر یہاں اسٹے کرنا ہے، بیادر جنگل خالی کر دو، جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو۔ ہزارہ کے دوستوں، لومڑی سے شیر تک، گیدڑ سے ہاتھی تک، میں نے کہا مولوی صاحب بشر ایسے ہوتے ہیں جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دے۔ مولوی صاحب آپ کے کہنے پر تو کوئی کرائے کا مکان بھی خالی نہیں کرتا مولوی صاحب۔